السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا موضوع ہے اردو میں یعنی اردو ادب میں طنز و مزاح کا آغاز و ارتقاء۔ کیا ہے طنز و مزاح کا آغاز و ارتقاء۔ پچھلے ویڈیو کا موضوع مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری کی خصوصیات کے متعلق ہم چند باتیں اور خاص باتیں آپ تک لے کر حاضر ہوئے تھے، لیکن آج کا ویڈیو بھی امتحان کو لے کر بہت ہی معاون اور کارآمد ثابت ہونے والا ہے، چونکہ اس ویڈیو میں ہم طنز و مزاح کے آغاز و ارتقاء کے متعلق گفتگو کریں گے، جس میں آپ کو مرزا فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، مولانا ابوالکلام آزاد، امتیاز علی تاج، حسن نظامی، محفوظ علی بدایونی، ان تمام لوگوں کے متعلق تھوڑی اور خاص باتوں کو اشارہ کرتے ہوئے ہم گزریں گے۔ تو آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ بھی CUET PG میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، جن کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم کسی سینٹرل یونیورسٹی میں سے MA کریں، تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ ان کا جو آخری تاریخ ہے وہ 26 جنوری ہے۔ اس سے پہلے وہ جلد سے جلد فارم کو فل اپ کر لیں۔ اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ میں ایک نمبر دیتا ہوں، 79 0 33 97 550۔ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا فارم بھرا جائے گا۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں اردو میں طنز و مزاح کا آغاز و ارتقاء۔ ایک عربی مقولے کے مطابق انسان ایک ہنسنے والا جاندار ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہنسنے والا جاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہنسنے کی صلاحیت بھی ایسی ہی ایک نعمت ہے۔ ہنسی احساس برتری کا نتیجہ ہے۔ یہ دوسروں کی کمزوریوں یا اپنی پچھلی کوتاہیوں کے سبب وجود میں آتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ کمزوریاں یا کوتاہیاں درد انگیز نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اس خامی کا کوئی تکلیف دہ نتیجہ برآمد نہ ہوا ہو۔ مثلا کوئی پھسل کر گر پڑے تو ہم ہنس دیتے ہیں، لیکن کوئی پھسل کر گر پڑے اور اس کا جان نکل جائے تو ہم ہنس دیتے، لیکن کوئی پھسل کر گرے اور دم توڑ دے تو ہنسی کی جگہ رنج لے لیتا ہے۔ غرض کہ ہنسنا ہنسانا انسان کی فطرت ہے۔ ہنسی کے ذریعے خوشی پھیلتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی اور ہنسانے کی نت نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ ادب کے ذریعے ہنسانے کا فن ظرافت کہلایا۔ مہذب سوسائٹی میں بھونڈی ہنسی کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے ظرافت نگاروں نے ظریفانہ ادب میں نفاست پیدا کی۔ اس ظرافت کو اچھا سمجھا گیا جو بس اتنا ہنسائے کہ قاری ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ نہ ہو جائے۔ جو ظرافت قاری کے ہونٹوں پر صرف مسکراہٹ پیدا کر دے، اسے اور بہتر خیال کیا گیا۔
اعلیٰ درجے کی ظرافت اسے ٹھہرایا گیا جو نہ ہنسائے نہ قاری کو مسکرانے پر مجبور کرے، بلکہ اس کے ذہن کو گدگدائے اور ایک فرحت عطا کرے۔ ظرافت سے سرور و انبساط تو حاصل ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ سماجی خرابیاں بھی منظر عام پر آتی ہے۔ ظرافت نگار جب کسی بدی کا مذاق اڑاتا ہے تو ہنسی مذاق کے پردے میں یہ مقصد بھی کار فرما ہوتا ہے کہ اس بدی سے نفرت ہو جائے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی خواہش ہر قاری کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تھوڑا بیٹری ڈاؤن ہو گیا ہے اس لیے میں کر دو نا، کرو نا۔ ظرافت کے تو میں شروع کرتا ہوں پھر سے۔ ظرافت کے پیرائے میں کہی گئی بات سنجیدہ نصیحت سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اکبر الہ آبادی کے بیٹے عشرت حسین ولادت جا کے اپنے وطن اور عزیز و اقارب کو بھول گئے تو اکبر نے سنجیدہ نظم لکھ کر ماں باپ کی یاد دلائی، لیکن بیٹے پر کوئی اثر نہ ہوا اور بہت درد انگیز میں یہاں تک کہا کہ کیا تمہیں یہی انتظار ہے کہ بیچارہ باپ مر جائے اور بیچاری ماں وفات پا جائے؟ جب اس کا اثر نہ ہوا تو اکبر الہ آبادی نے ظرافت کی مدد لی اور سوال کیا، عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے؟ نظم میں یہ چوٹ بھی کی ہے۔ وہ نظم ہے، موم کی پتلیوں پر ایسی طبیعیت پگھلی، چمن ہند کی پریوں کی ادا بھول گئے۔ یہ ان کی ظرافت تھی جس کی وجہ سے اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، یعنی اس پر بہت اثر ہوا۔ ظرافت کی تاثیر اس کے فروغ کا باعث بنی اور اسے بہت سی شاخیں پھوٹی۔ ان سب کا ذکر تو یہاں ممکن نہیں، لیکن خالص مزاح اور طنز کے بارے میں مختصر طور پر کچھ عرض کرنا ضروری ہے۔ آئیے بتاتے ہیں۔ مزاح اور طنز میں فرق یہ ہے کہ مزاح کسی خامی، کسی بدصورتی، کسی بے توکے پن پر خوش دلی سے ہنسنے کا نام ہے۔ اس میں غم، غصہ، تلخی کا گزر نہیں، حصول مسرت کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں۔ اس کے برعکس طنز بامقصد ہوتا ہے اور اصلاح اس کا مدعا ہوتا ہے۔ طنز نگاری کسی بدی کو اور زیادہ برا بنا کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ لوگ اس بدی سے نفرت کرنے لگے اور اسے مٹانے کے در پہ ہو جائے۔ اس لیے یہاں بہت شدت ہوتی ہے۔ خالص مزاح بے ضرر ہوتا ہے، طنز میں کاٹ ہوتی ہے، اس میں ایک ڈنگ چھپا ہوتا ہے جو چوبھتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہلکی سی ترشی مٹھاس میں تیکھا پن اور لذت پیدا کرتی ہے، اسی طرح طنز کی آمیزش سے مزاح میں جان پڑ جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ طنز میں مزاح موجود نہ ہو تو وہ بھی بے مزہ دشنام بن کر رہ جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ مزاح بغیر طنز کے اور طنز بغیر مزاح کے نامکمل ہے۔ بغیر طنز کے خاص مزاح تو خوشگوار ہو سکتا ہے، لیکن طنز میں مزاح نہ ہو تو قاری کو کرواہٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ طنز و مزاح کی تاریخ۔ طنز و مزاح کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ادب میں اس کی عمر بہت زیادہ نہیں، خود ہمارے ادب کی عمر زیادہ لمبی نہیں،
لیکن اس کی مقدار اور اس کے معیار کو تنقید کی کڑی کسوٹی پر بھی پرکھا جائے تو اس پر پورا اترتا ہے۔ قدیم نثری تصانیف میں ملا وجہی کی سبرس ملا وجہی کی سبرس کو ایک بلند مقام حاصل ہے، اور اس میں طنز و مزاح دونوں کی بہترین نمونے مل جاتے ہیں۔ داستانوں میں بھی طنز کی کمی ہے نہ مزاح کی۔ یہ عیب البتہ ضرور ہے کہ جب فکر پن کا عیب پیدا ہو گیا ہے۔ غالب کے خطوط میں اعلیٰ درجے کی ظرافت قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ جب وہ حریفوں پر وار کرتی ہیں تو طنز سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن ان کے خطوط میں زیادہ تر خالص مزاح کے نمونے ملتے ہیں۔ مولوی نذیر، یہ نذیر جو سے نہیں زال والا نذیر ہے، نذیر احمد کی ناولوں میں خاص طور پر توبۃ النصوح اور ابن الوقت، میں بتا دوں توبۃ النصوح جو ہے یہ 1874 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ کب؟ 1874۔ اور ابن الوقت جو ہے یہ دونوں جو ہے مولوی نذیر احمد کا ناول ہے، یہ 1888 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ان دونوں میں طنز اور مزاح دونوں اپنی معراج پر ہے۔ 1877 عیسوی، کب؟ 1877 عیسوی میں منشی سجاد حسین، کون؟ منشی سجاد حسین نے لکھنؤ سے، کہاں سے؟ لکھنؤ سے اودھ پنچ اخبار جاری کیا، تو طنز و مزاح یا طنز و مزاح کی ایک شاندار عہد کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اس اخبار نے 31 برس اردو ادب کی خدمت کی۔ کتنی برس؟ 31 برس اردو ادب کی خدمت کی، مزاح کا بہترین سرمایہ فراہم کر دیا۔ اودھ پنچ نے اردو ادب میں طنز و مزاح کا ذوق عام کیا اور متعدد اہم ظرافت نگار پیدا کیے۔ نمبر 1، محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، سلطان حیدر جوش، مولانا ظفر علی خان، مہدی افادی، قاضی عبدالغفار اور ملا رموزی نے اس میدان میں بہت شہرت پائی۔ ملا رموزی کی، اس کو یاد رکھیں، ملا رموزی کی گلابی اردو، کون سا؟ گلابی اردو ایک زمانے میں بہت مقبول ہوئی۔ اس کے بعد ظرافت کے جدید دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان میں فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، عظیم بیگ چغتائی، شوکت تھانوی، ابوالکلام آزاد، امتیاز علی تاج، شفیق الرحمن، کنہیا لال کپور، رشید احمد صدیقی اور عبد الماجد دریاوادی اور کرشن چند نے بہت شہرت پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے ان سب پر مفصل نوٹ آپ کے درمیان پیش کیا جائے گا تاکہ آپ مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین اور 2 خاکے بہت مقبول ہوئے۔ ایک کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری زبانی۔ ایک خاکہ مولوی نذیر احمد جو میں ابھی بتایا ہوں،
اور دوسرا مولوی وحید الدین سلیم کا ہے۔ پطرس نے بہت کم لکھا مگر جو کچھ لکھا بے حد انتخاب ہے۔ مختصر مزاحیہ ذخیرہ انہیں زندہ رکھنے کو کافی ہے، یعنی پطرس بخاری کو وہ جتنا بھی لکھے ہیں مختصر یہ کہ مزاحیہ ذخیرہ انہیں زندہ رکھنے کو کافی ہے۔ شوکت تھانوی نے بہت لکھا مگر اس میں اعلیٰ درجے کا ادب کم ہے۔ ان کا ایک کردار قاضی جی تھی، بہت پسند کیا گیا۔ کسی زمانے میں ان کا مضمون سودیسی ریل، کون سا سودیسی ریل، بہت مقبول تھا۔ تاج کا کردار چچا جھکن، اردو کا لافانی مزاحیہ کردار ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے زمانے کے بہت بڑے بلند پایہ طنز نگار کے رشید احمد صدیقی خاص کے ادیب ہیں۔ اردو ظرافت کی تاریخ میں ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ تو یہ چند باتیں طنز و مزاح کے آغاز و ارتقاء کے متعلق تھا، جس میں بہت ساری خاص باتیں آپ کے سامنے آئی جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کے اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پطرس بخاری کی مزاح نگاری، رشید احمد صدیقی، اسی طریقے سے فرحت اللہ بیگ اور بھی جو جید ہیں ان کے متعلق آپ کو مختصر اور خاص باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔